إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لا تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال في موضع آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دین کے ساتھیوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں اسلامی انداز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو دین کے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کرنے کا موقع عنایت عطا فرمایا، اور میں دعا کرتی ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ ہم جو بھی صحیح بات یہاں سنیں گے، جو کہیں گے، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق بخشے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج آپ سبوں کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ عنوان ہے بدعت کسے کہتے ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں تو ہم اس میں جانیں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کے نقصانات کیا ہے، بدعت ایجاد کرنے والوں کے نقصانات کیا ہے، اور بدعت ہے کیا. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح بات سننے والا اور مجھ کو صحیح بات بتانے والا بنائے، اور ہم سبوں کو اس پر عمل بھی کرنے والا بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سنت مومن کا زیور ہے،
اس کی زینت، وقار اور شان ہے۔ سنت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت، اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے اور اس کے دل کے اطمینان کا وہ باعث بن جاتا ہے، اور آخرت میں عزت، اس کی تکریم، اس کی کامیابی اور اس کی کامرانی کا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کے حاصل کرنے کی گارنٹی اسے مل جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ احکم الحاکمین کی رضا اسے مل جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کا ضامن بن جاتا ہے، جبکہ بدعت دنیا میں ہی ناکامی و نامرادی، تمام اعمال کی بربادی، بدعت کی نحوست تمام عمر کی ساتھی بن جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی اور جنت سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ بدعت سے تمام مسلمانوں کو تحقیق کر کے اپنا دامن بچا کر سنت کے پھولوں سے بھرنا چاہیے، کیونکہ بدعت سے بچاؤ ہر مسلمان کے لیے، ہر اللہ پر ایمان لانے والے شخص کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بغیر کسی مسلک و فرقے کی تفریق کے تمام مسلمانوں کا فرض العین ہے، تاکہ دنیا جو کہ آزمائشوں کا گھر ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ سے کامیابی حاصل کر کے آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، جب وہ بدعاتوں کو چھوڑے، بدعات کو پہچان کر اس سے اپنا منہ موڑے۔ بدعت و سنت کی بہت بڑی تباہ کاریاں ہیں، بہت بڑے نقصانات ہیں، اگر ہم جانیں گے تو ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے دل میں یہ بات راجح ہو جائے، واضح ہو جائے کہ ہم آج تک جو عمل کر رہے تھے، جو ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر چل رہے تھے، اسے سنت مان کر، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مان کر جو ہم کر رہے تھے، وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث تھا، نہ کہ ہم اس عمل کے ذریعے جنت کے قریب ہو رہے تھے، بلکہ ہم جہنم میں جانے والے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم جانیں گے بدعت کیا ہے، اور اس سے اپنے دامن کو پاک رکھنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں۔ لغوی یعنی ڈکشنریکل میننگ، بدعت کی لغوی تعریف ہے ہر نئی چیز کو عربی میں بدعت کہا جاتا ہے، ہر نئی چیز کو بدعہ، بدعون سے ہے، یہ عربی ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، ابتدا کرنا، ایجاد کرنا، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالی قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یعنی سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یہاں پر بدعا من الرسل ہے، بدعا من الرسل، تو اس کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کوئی نیا رسول میں نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ یہاں پر بدعہ کا جو عربی ورڈ شروع ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ شروع کرنا، ایجاد کرنا، نئی چیز لانا،
نیا رسول نہیں ہوں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات میں بھی ایک نام ہے بدیع۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، جیسا کہ سورہ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی قرآن کی ایک آیت ہے بدیع السماوات والارض، یعنی پہلی بار بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا بدیع السماوات والارض، اسی سے ہے یہ بدعت۔ یعنی یہ ڈکشنریکل میننگ ہوا، عربی سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدع، ابتدا کرنا، ایجاد کرنا، ڈالنا، کسی نئی چیز کو لانا۔ اب چلتے ہیں بدعت کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ اصطلاحی تعریف یعنی شریعت میں اس کی تعریف کیا ہوگی، اسلامی شریعت میں اس کی تعریف کیا؟ دیکھیے، بدعت کی اصطلاحی تعریف دین اسلام میں ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا جس کی مشروعیت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ یعنی دین اسلام ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ دن کب مکمل ہو چکا؟ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ پر آج کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل، مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کجی، کوئی گنجائش، کوئی گھسانے کی یا پھر کوئی اور چیز اس میں ڈالنے کی گنجائش نہ ہو۔ ہم نے مکمل طور سے اس کام کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ بات کس کی ہے؟ میری، آپ کی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی قرآن کی آیات میں ہے۔ یہ ایک آیت کا مصرع میں نے آپ کے سامنے رکھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن فتح مکہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور راضی ہو گیا ہوں میں اسلام کے دین ہونے پر، میری رضامندی اسلام کے دین ہونے پر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العزت۔ تو اب بدعات کی جو ہم نے اصطلاحی تعریف دیکھی وہ کیا ہے؟ کہ دین اسلام میں ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ جس کی مشروعیت، جس کو صحیح ماننا شرعی دلیل سے نہ ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کام پر نہ لگی ہو، نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو، نہ کرنے کے لیے کہا ہو، اور نہ ہی خود انہوں نے کیا۔ اچھا، کیا نہ کیا ہو، دیکھیے حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک فعلی، ایک قولی اور ایک تقریری۔ یعنی فعلی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور قولی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تقریری کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کام سے نہیں روکا۔ مطلب نہیں روکا کا کیا مطلب؟ کہ وہ کام جائز ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کام غلط ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ وہ اس سے روکا کرتے تھے۔ تو دین میں
नई चीज दीन समझकर सवाब की नीयत से करना ये बिदअत है। जैसे एक छोटी मिसाल मैं आपको दूं, आज हमारे मुआशरे में, हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में ये बात आम है कि हम किसी के मरने पर उसके मरने के 3 दिन बाद खाना खिलाएंगे किसी को भी, इसके बाद फिर 10 दिन के बाद खाना खिलाएंगे। इसके कुछ नाम भी होते हैं, मुझे सही याद नहीं है। फिर इसके बाद 40 दिन के बाद खाना खिलाएंगे, फिर साल के बाद खाना खिलाएंगे, इस तरह। और इसको क्या समझते हैं हम? नियत क्या होती है हमारी? नियत क्या होगी हमारी? मरहुमीन को इसका सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, बेशक। जी, नियत क्या होती है हमारी इस पर कि मरहुमीन को इसका सवाब मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस अमल पर, अल्लाहु अकबर, क्योंकि इस अमल पर मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं लगी हुई। मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया, जो जन्नत की बेहतरीन औरतों में से एक औरत थी, जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में उनका इंतकाल हुआ। अगर ये 10वां 40वां तीसरे दिन जो करते हैं वो, और बस बरसी जिसे कहते हैं 10 साल के बाद जो किया जाता है, अगर ये करना जायज होता तो मेरे और आपके नबी, जिस पर शरीयत नाजिल हुई, जिस पर कुरान नाजिल किया गया, जो मुसलमानों के सरदार कहलाए जाएंगे, जो इमामुल अंबिया कहलाए जाएंगे, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो क्या ये अमल से महरूम थे, या उन्हें मालूम नहीं था, या हम पर ये वही नाजिल हो रही है कि हम ये अमल कर गुजरे? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिस किसी ने ऐसा अमल किया और उसको मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया, तो वो झूठ गढ़ता है, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शरीयत का इनकार करता है, उस शरीयत का इनकार करता है, उस शरीयत को झुटलाता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। क्या हम इतने बड़े हो गए हैं? क्या हमारा दीन ऐसा मजबूत हो गया है कि हम जो दीन नाजिल खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है, कुरान में जो बात नहीं है, हम खुद उसे इजाद कर लें? हम खुद समझ ले कि ये करना हमारे लिए नेकी का बाइस है, ये काम अगर मैं करूंगी तो ये मेरे मरहूमीन के लिए सवाब का बाइस होगा, अगर मैं ये काम करूंगी तो मेरे किसी और के लिए कुछ और होगा। जी हाँ, कुछ अमल ऐसे हैं, मैंने अभी इस्तिलाही तारीफ में वही कहा कि शरीयत से जो चीज नहीं है वो करना बिदअत है, और जो मशरू है अगर आप वो कर रहे हैं तो वो बिदअत नहीं है। जैसे अगर किसी का इंतकाल हुआ तो आपके लिए जायज है 3 काम, यानी 3 चीजों का सवाब उसे पहुंचते रहता है। क्या? एक ऐसी औलाद
جو مر چکا ہے اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتی ہو. دوسرا، جو مر چکا مرحوم وہ خود دنیا میں ایسے نیک اعمال کر گزرا ہو یا اس نے کسی کو ایسی تعلیم، دینی تعلیم دی ہو جو وہ یعنی جس کو اس نے تعلیم دی ہے وہ شخص اسے پڑھتا ہو اور دوسروں کو پڑھاتا ہو، تو جتنے لوگ اس کے علم سے مستفیض ہوتے رہیں گے، جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اس شخص کو جو مر چکا ہے. 2 ہو گئے. اور تیسرا، وہ مال جو مرحوم زندہ رہنے کے وقت یعنی جب وہ زندہ تھا اس وقت اس نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا تھا وہ اس کے لیے بڑھا چڑھا کر رب العزت اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اس کے علاوہ ایک اور بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد جو مرحوم مر چکا ہے اس کی اولاد، اس کے دوست احباب بھی شامل ہے، تو دوست احباب مرحومین کے اور اس کی اولاد اگر اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرتی ہے تو اسے اس کا وہ اجر ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی چیز دین میں ایجاد کی ہے، جیسے ابھی میں نے کہا 3واں دن، 10واں دن، 40واں دن، 100واں دن، یہ چھوڑیے. اس کے علاوہ جس دن شخص مرتا ہے کوئی، اس دن کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کے نام پر یاسین شریف لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آخر میں پوچھیں. تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ قرآن لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت اس کے پاس کرتے ہیں. کیوں؟ اسے ثواب ملے. اور اس کے جو ورثہ ہے، جو اس کی اولاد ہے یا پھر اس کے گھرانے کے، اس کے خاندان کے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 3 دن کے اندر ایک قرآن ختم کر کر اس پر بخش دیتے ہیں. کیا سمجھ کر؟ اسے ہم نے دین بنایا ہے، اسے ہم نے شریعت بنایا ہے، جس کی مشروعیت، جس کا صحیح ہونا اسلام سے، میرے اور آپ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہرگز ہرگز ثابت نہیں. اور ہم نے اس کو شریعت کا اور ہمارے دین کا ایک اہم رول اور حصہ سمجھ کر ہمیشہ ہم نے اس چیز کو ادا کیا ہے. ہم دن میں 3 نمازیں ضرور پڑھیں گے، 2 نمازیں ہم سے نہیں ہوتی، فجر اور عشاء. اکثریت کی بات میں کہہ رہی، حالانکہ یہ فرض ہے، یہ دین ہے ہمارا، یہ پلرز آف اسلام ہے. جبکہ ایک نماز اگر ہمارے پلرز میں سے نکل جائی تو ہم اسلام سے خارج ہو سکتے. کیا فرمایا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر فرض نماز ترک کیا وہ کافر ہے. فقد کفر، اس نے کفر کیا، یہ کہا. ہم چھوڑنے پر خوش ہے نماز، اگر ہم دن میں 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں تب بھی ہم بہت خوش ہیں. لیکن کوئی شخص ہمارے گھر میں انتقال کر جاتا ہے، اس کے تیسرے دن نہ کرنے پر جو جشن ہم مناتے ہیں وہ جشن اگر ہم نہ منائیں تو ہمیں اس پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. ہماری وہ نمازیں جو ہم پر فرض ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے، جو فرض احکام ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے ہم پر نافذ کی ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائے تو ہم بہت افسوس کرنے لگتے ہیں. کیا یہ دین ہے؟ دین اسے کہتے ہیں. یہ مکمل دین ہے میرے اور آپ کے نبی کا جو ہم پر نافذ ہوا؟ نہیں میری بہنوں، ہرگز نہیں. یہ ہمارا مکمل دین نہیں ہے، یہ ہم نے ایجاد کیا اور خود ہم اس کے لیے مشقت میں پڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک بدشگونی ہے.
جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت یعنی ہر نئی چیز، ہر ایجاد کرنے والی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے، ہر نئی چیز گمراہی ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت، ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے، میرے اور آپ کے۔ حرج کیا ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میں نے گھر میں قرآن پڑھا لیا برکت کے لیے تو حرج کیا ہے؟ یہ بدعت کی قسم میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر میں نے گھر میں 4 لوگوں کو جمع کر ایک دن میں پورا قرآن ختم کروا دیا، یا مدرسے کے کچھ بچوں کو بلوا کر میں نے گھر میں قرآن ختم کروا دیا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تو نیک کام ہی ہے نا۔ جانیے، حضرت عائشہ رضی اللہ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ کیا فرمایا؟ جس کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے میری شریعت میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا یا کوئی ایسے کام کیا جس پر نہ میں نے کہنے کو کہا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کام کو کیا، تو وہ عمل مردود ہے۔ پتہ ہے مردود کسے کہتے ہیں؟ مردود کہتے ہیں شیطانی عمل کو، چاہے وہ ہم نیکی سمجھ کر کرے، چاہے ہم وہ گناہ سمجھ کر کرے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، حرج کیا ہے کہ ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، حرج کیا ہے؟ ہم اذان ہی تو دے رہے ہیں، تو اذان میں آپ کیا کریے؟ اشہد ان لا محمد رسول اللہ آگے پیچھے کر دیجیے، کر سکتے ہیں اس میں۔ حرج کیا ہے؟ میں نماز ہی تو پڑھ رہی ہوں، 3 رکعت پڑھوں گی، چوتھی رکعت چھوڑ دوں گی، حرج کیا ہے؟ چھوڑ دیں آپ۔ یہ فرائض میں جب ہم کچھ اختلافات نہیں کر رہے ہیں تو ہم سنتوں میں کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ جو میرے اور آپ کے نبی نے نہیں کہا، نہ ہی کیا، جس کی شریعت سے ہمیں کوئی صحیح دلیل ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو ہم اس عمل کو نہیں کریں گے۔ اگر کر رہے ہیں تو ہم نے دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا، نئی چیز کو ڈال دیا، تو یہ عمل ہمارے لیے مردود۔ ہاں، جو شریعت سے ثابت ہے وہ آپ کریے، آپ کو اس میں ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے مرحوم کے لیے 3 اعمال بتائے حدیث کے ذریعے سے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے بلکہ حدیث کی بات ہے، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ 3 بات کیا تھی؟ وہ 3 اعمال اگر ہو رہے ہیں تو مرحوم کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ صرف مرحوم ہی کی بات نہیں ہے، ہم نے بہت سارے بدعات ہم نے ہمارے دین میں ایجاد کیے۔ دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں ہیں، دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ناجائز ہے، اور بدعت گمراہی کا ذریعہ ہے، اور گمراہی جہنم کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی عادتوں میں دین نہ سمجھتے ہوئے، جیسے ابھی مثال لے لیں، پہلا جو زمانہ تھا اس میں آٹو رکشہ نہیں تھا، سوار کس پر ہوتے تھے؟ سوار کس پر ہوتے تھے؟ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر، اس طرح سوار ہوتے تھے۔ اس زمانے میں نہ ہی کوئی موٹر سائیکل تھی، نہ ہی کار تھی، نہ کچھ نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ زمانہ جیسا بدلتا گیا، ٹیکنالوجیز جیسا آتے گئے، تو اب ہمارے اس میں اس زمانے میں کیا ہے، اس جنریشن میں کیا ہے، ہمارے پاس کار ہے، ہوائی جہاز ہے، ہم بہت جلدی کسی دور کا سفر بھی طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہم نے یہ کیا، جیسے ہمارے کپڑوں کا سٹائل کبھی بدلتا ہے لیکن اسلامی لباس سے ہٹ کرنا ہو، ٹھیک ہے، اسلامی لباس سے ہٹ کرنا ہو، کیونکہ یہ بھی ایک دین ہے، پردہ کرنا دین کا معاملہ ہے، تو ہم دین میں نئی چیزیں ایجاد نہیں کریں۔
بلکہ ہم اپنی پسند سے کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ رولز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کپڑا تنگ نہ ہو، پتلا نہ ہو، اس طرح جو بھی کپڑے کے رولز ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم پہنیں. یہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا نہ ہوگا. کیونکہ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کیونکہ جب ہم بدعتیوں سے جو بدعات کرتے ہیں ان سے جب ہم اس معاملے میں ٹکراتے ہیں، جیسے دین میں نئی کوئی بھی چیز ایجاد کرنا گناہ ہے، تو وہ لوگ سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں پتہ ہے؟ مجھ سے ہوا یہ بحث و تکرار، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو پھر جب کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے ہم وہ نہیں کریں گے. آپ ایسا بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کیا بولتے کار میں سوار ہو کر یا بس میں سوار ہو کر کہیں بھی نہیں گئے. پھر آپ بھی گھوڑے پہ جاؤ، اس طرح کے الفاظ. یہ دیکھیے اصطلاحی معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ کیا تھا؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا کیا سمجھتے ہوئے؟ ثواب کی نیت رکھتے ہوئے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بدعت. ہم تو دین میں ایجاد نہیں کر رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم کہیں جانا چاہ رہے ہیں، جلدی جانا ہے تو ہم کو جانا ضروری ہے، ہم جائیں گے. اور ویسے بھی وہ دین نہیں ہے، ہم کس میں بھی جائے، ہوائی جہاز میں جائے یا پھر کار میں جائے، بس میں جائے، پیدل جائے، سوار ہو کر جائے، کسی پہ بھی جائے، تو وہ دین کا ایک حصہ نہیں ہے، تو اس سے ہمیں گناہ نہیں ہوگا. دین کو بھی سمجھنا ہے، اس کے آگے دوسرے جو باتیں ہیں اس کو الگ رکھنا ہے. ہم اس کو غلط ملت کرتے ہوئے اس کا غلط استعمال بالکل نہ کریں. اس طرح ہوگا. اور بدعت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. ہر نئی چیز کو ایجاد کرنا، ہم دین سمجھتے ہوئے جو بھی چیز کو ہمارے لیے ہم ایجاد کر لیں گے اس کے بہت زیادہ نقصانات. دیکھیے ہم تو پہلی چیز نقصانات دنیا کے بھی ہے، آخرت کے بھی ہے. پہلی چیز تو ہم کیا کریں گے، کیا سمجھ کے وہ کام کریں گے کہ دین سمجھ کر. ایک تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں دین سمجھ کر، پیسہ گیا ثواب بھی نہ ملا. دنیا میں اگر وہ پیسہ ہوتا تو ہمیں کسی اور چیز میں تو لگتا، اس میں کامیابی ہمیں ملتی، لیکن نہیں. دنیا کا یہ نقصان ہوا، پھر آخرت میں نہ اس کا ثواب ملا. اور نقصان کیا ہو پتا ہے؟ سنیے میری بات. قیامت کے دن ایک ایسا گروہ ہوگا جسے سینچ کر لایا جائے گا. فرشتے اسے پکڑ پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے، کہیں گے اے فرشتوں، یہ تم میری امتیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں. کہیں گے میرے اور آپ کے نبی حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے اور کہیں گے کہ لاؤ میرے پاس کہ میں ان کی پیاس بجھا دوں. یہ میرے امتی 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 کہہ کر تڑپ رہے ہوں گے میرے اور آپ کے. کہا جائے گا، فرشتے خود کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے ایسے اعمال کیے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے کہوں ان کے اعمال کے تعلق سے تو آپ بھی ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں بتائیے انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں آپ کی جو شریعت تھی، آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے جس شریعت کو نافذ کیا تھا
انہوں نے آپ کے جانے کے بعد اس شریعت میں نئی چیزیں ایجاد کی اپنی طرف سے. کیا کہیں گے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت میں آ کر ہم غلط سلط کام کرتے ہیں، صحیح دین سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اسلام کو سمجھے بغیر ہم جو غلط سلط کام کرتے ہیں، ان کے نام کے جھنڈے، ان کے نام کے نعرے، ان کے نام کی جو بدعتیں ہم کرتے ہیں گھر میں، جیسے بہت ساری بدعتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. کیونکہ گستاخ رسول کے نام پہ کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے، محبت رسول کے نام پہ کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے، کیسے کیسے مزار نہیں لگائے جاتے ہیں. محبت رسول ہے کہ محبت پیر ہے، کچھ تو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا پیارا اور اتنا سلیم، اتنا اچھا دماغ دیا ہے، الحمدللہ. اگر ہم ذری سی کوشش بھی کر لیں ہمارے اس دماغ پہ تو کاش بہت ہی اچھا ہو. ہم جو بھی عمل کریں گے ہم خود سوچیں، ہم خود سرچ کریں، اس میں ہمیں خود ملے گی صحیح راہ. یہ اس دماغ کی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کہاں ہے، کیسے ٹیکنالوجی ہے. یہاں بیٹھا ہوا انسان، مجھے پتا بھی نہیں ہے آپ سب لوگ کہاں کہاں کے. صرف اس فون کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں. یہ فون کس نے بنایا؟ باضابطہ انسان نے بنایا. چاند پر چڑھ گیا انسان اس دماغ سے، لیکن افسوس صد افسوس اللہ اور اس کے رسول کو پہچان نہ سکا انسان اس دماغ سے. اور اس دماغ کو بنانے والا وہ واحد رب ہے جسے ہم پہچاننے سے قاصر رہے. اس کی شریعت کو، جس کے دین کو، جس کی لائی ہوئی کتاب کو ہم پڑھے نہیں، اس وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکتے. اس دماغ کی وجہ سے اگر ہم چاہیں کچھ بھی کر سکتے. رب العزت یہ نہیں پوچھے گا آپ قیامت کے دن کہ آپ کیوں نہیں پڑھے. اچھا آپ نہیں پڑھے نا، ٹھیک ہے جاؤ میں معاف کرتی ہوں. اس طرح نہیں ہوگا. میں نے تم کو عقل و فہم دیا تھا، حق کو جاننے کی میں نے تمہیں طاقت رکھی تھی، تم نے کیا حق جانا؟ تمہارا فرض عین تھا کہ تم حق جانتے، حق کی تحقیق کرتے، کیا حق ہے کیا باطل ہے تم پہچانتے. میں نے تمہیں دماغ دیا سمجھنے، سوچنے سمجھنے کے لیے. میں نے تمہیں دماغ دیا، دل دیا تصور کرنے کے لیے. تو تم نے اس دل سے کیا فائدہ اٹھایا؟ پوچھے گا رب، کیا جواب دیں؟ کے علاوہ دیکھیے جو میں اپنی بات پہ آؤں گی تو کیا کہیں گے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بدعتی شخص ان کے سامنے آئے گا، دین کی ایجاد کرنے والے، کہیں گے جس نبی کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جس نبی کی محبت میں آ کر یہ سب چیزیں ہم ایجاد کرتے ہیں، وہ نبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہٹاؤ مجھے میری نظروں کے سامنے سے، اسے ہٹا دو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی تہ میں ڈال. کیا کہیں گے نبی میرے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. ہم آج ہم دنیا میں زندہ ہے تو ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہم کو قیامت کے دن حوض کوثر نصیب کرنا. کیا ملے گا حوض کوثر سے؟ جب ہم دین میں ایجاد کر رہے ہیں. کب ملے گا حوض کوثر؟ جب ہم شریعت پر عمل کریں، جب ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دماغ سے کام کرنا چھوڑیں گے، بلکہ دلائل کی بنیاد پر جب ہم عمل کریں گے، دلیل کی ریفرنس کی بنیاد پر جب ہم عمل کریں گے، تب جا کر آپ کی روزمرہ کی جو دعا ہے اے اللہ ہم کو حوض کوثر نصیب کرنا، وہ دعا تب جا کر قبول ہوگی. ایسے ہی آپ کی دعا قبول نہیں ہو جائے گی کہ اللہ مجھے حوض کوثر دے دے. نہیں ہوگی. کیوں ہوگی؟
آپ کا ہر عمل دیکھا جائے گا کہ آپ نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے کہ نہیں کی. میرے اور آپ کے نبی سے وہ چیز ثابت ہے نہیں ہے. جیسے آج ہم بنا لیے ایسا کریمہ فاتحہ خوانی نہ جانے کیا کیا, اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں حرج کیا ہے بھائی, سب مل کر تسبیح ہی تو پڑھ رہے ہیں, اللہ کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں. سنیے میری بات, اس پر میں ایک بات کہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چند دنوں بعد مسجد سے گزرتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں, ایک ساتھ, یعنی جمع ہو کر صرف مسجد میں ایک ساتھ جمع ہو کر اللہ کی تعریف اور تمجید بیان, اللہ کی تعریف پڑھتے کس پر, چنے پر. چنا جو ہوتا مطلب کچھ چیز پر, بہرحال حدیث کے الفاظ تو ایسے ہیں. تو کسی بھی چیز پر جو گننے کے لیے آسان ہو, ایسی چیز پر وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں. چاہتے ہیں غصے سے لال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تم سے ناراض ہو. ان صحابیوں سے کہتے ارے میرے نبی کے گئے 40 دن گزرے نہیں کہ تم نے دین میں نئی چیز ایجاد کر لی ہے. روتے ہوئے کہتے ہیں اور ان چیزوں کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کام نہ کرنا. لا بدعت بالکل ایجاد نہ کرنا دین میں, یہ تمہارے لیے گمراہی کا سبب ہے, تم اس وجہ سے گمراہ ہو جاؤ. تو بتائیے ہم جو کہتے ہیں حرج کیا ہے, اگر میں نے تسبیح پڑھ لی اتنے 100 مرتبہ, اتنے 1000 مرتبہ, آج کل تو سٹائل بن گیا ہے, دین کو ایک سٹائل بنا لیے. جیسے یوٹیوب میں آ جاتا ہے دانے جانے کا وظیفہ, چہرے سے دانے جانے کا وظیفہ, اللہ اور نہ جانے کیا 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 کیا, اللہ کرم. ایسے ایسے وظیفے, ایسے ایسے ہزار, اس کو 1 کروڑ بار پڑھ لو تو آپ کی پریشانی ختم. یہ آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے, گھر میں رحمتیں برکتیں اڑ کر فلاں کرائے گی. اس طرح یہ علماء سو جنہوں نے آج کے مسلمان معاشرے کے ایک طبقے کو برباد کیا ہے, یہ علماء سو جو پیٹ کے پجاری علماء ہیں, ان لوگوں نے دین کا یہ حشر کیا ہے کہ آج عام عوام پریشان حال ہے کہ ہم عمل کریں تو کس چیز پر عمل کریں. کوئی کہتا ہے یہ نہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ کرو, لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ خود پڑھو, علم جانو, علم کیا ہے, صحیح علم کیا ہے, آپ اس کی تحقیق کرو, اس کی حد تک جاؤ اور آپ خود سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے. آپ کو ضرورت ہے کسی استاد کی, آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل رکھو کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ حق کے ساتھ جو حق ہے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور مجھے بچا لے باطل سے, اور باطل پر میں کبھی عمل نہ کروں. اس طرح آپ دعائیں کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح دین عطا کر, مجھے صحیح شریعت پر چلا جو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اس طرح آپ دعا کریں, آپ تہ دل سے دعا کریں, خلوص رکھیں, نیت رکھیں,
عمل کے قبول ہونے کی دو ہی شرط ہیں، یاد رکھیے. ایک شرط، یہ بہت اہم چیز ہے، آپ نوٹ کریں. پہلی شرط انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ کی نیت صاف اور سلیم خلوص للہیت کے لیے ہے تو آپ کا عمل ضرور قابل قبول. اور دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا اس پر لگنا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. اگر کسی شخص نے ایسا عمل کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور ان کے عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. چاہے آپ کروڑوں مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، کروڑوں مرتبہ آپ سورہ ناس پڑھ لو، کروڑوں مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو، چاہے کچھ بھی کر لو، اگر آپ نے کچھ عمل کیا جو میرے اور آپ کے نبی کی حدیث سے ثابت نہیں، کی دلیل سے ثابت نہیں، تو وہ عمل ہم بالکل نہیں کر سکتے اور وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول نہیں. تو ہماری وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی جو ہم روز اپنی دعا میں کرتے ہیں، حوض کوثر ہمیں نصیب فرما. حوض کوثر ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ میرے اور آپ کے نبی خود کہیں گے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال، یہ میرا کوئی نہیں لگتا. جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے ان کی آخری سانسیں اس بات پر گواہ ہے، امتی امتی، میری امت، اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. ایسے نبی جنہوں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میری امت صحیح راستے پر رہے، میری امت گمراہ نہ ہو بلکہ میری امت جنت میں جائے، یہ تڑپ رکھنے والے نبی جب اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں کہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں سے ڈال دو، اس سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بدعت جو ہم ایجاد کر رہے ہیں اپنے دین میں، تو یہ کتنا سنگین جرم ہے، کتنا برا عمل ہے. ہم جان سکتے ہیں، یہ اس الفاظ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے جو ہم جان کر یا انجانے میں اپنے سے کرتے ہیں. محرم میں بدعت، سفر میں بدعت، ہر مہینے میں ہم کوئی نہ کوئی بدعت کرتے ہی ہے. بدعت تو بدعات قبور. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ، اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار. اتنی بدعات قبور کے بارے میں اگر آپ کے سامنے کہتی چلوں تو ایک دن بھی میرے لیے کم پڑ جائے. بدعات قبور ایسی. بدعت کا نقصان، کیا ہو گیا بدعتی کا نقصان؟ اللہ، قیامت کے دن وہ حوض کوثر نہیں پیے گا، اسے چھین لیا جائے گا بلکہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور ہم نے اس کی قباحت پڑھی، وہ کیا تھی؟ بدعتی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. کسی بھی دینی عمل کی قبولیت دو شرطوں پر موقوف ہے، جیسے میں نے کہا، ایک اخلاص نیت، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر لگنا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے وہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہو تو اس کا عمل قابل قبول نہیں. جب آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے، قیامت میں آپ کی نیکیاں کیسے بڑھے گی؟ ایک. دوسرا، بدعتی کی بے توفیق یعنی ہر بدعتی اپنی بدعت کی بنا پر جو وہ نیا کام دین میں ایجاد کر رہا ہے، توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی ہدایت و نجات اتباع سنت پر موقوف ہے. آپ ہزار دعا کرے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت دے، لیکن آپ ان کاموں میں ملوث ہے، تو کیا ہوگا؟
آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سنت کی اتباع ضروری ہے، اور بدعتی تو سنت کو ترک کرتا ہے نا، اور اس جرم کا وہ مرتکب ہے، اور اس کے لیے کیا وہ سزا کا ہی مستحق ہے نا۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھائی گئی، وہ راہ راست پا لیا، اور جو شخص اس کو چھوڑ دیا تو اس کا راہ راست گمراہ ہو گیا، اور اس کو کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور ایک جگہ سورۃ النور میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ہے؟ سنو، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے، زبردست آفت نہ آ پڑے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آفتیں، کوئی پوچھے آج مسلمانوں سے آفتوں کے تعلق سے، آج کے اس دور میں اگر ذلیل وخوار کوئی ہے تو وہ مسلمان۔ آج مسلمان اپنا نام عبداللہ بتانے گھبراتا ہے، آج مسلمان اپنا نام عبد الرحمن بتانے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا ہی کیا کرتوت ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ یہ آیت کے ہم بالکل مترادف ہے۔ کیسے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرتا ہے، ہماری شادی بیاہ خلاف ورزی سے، آج ہماری شادی بیاہ خلاف ورزی سے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے اب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم شادی کرتے ہیں، اس میں ہم نے پہلے کی شادی کیسی ہوتی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تھی، کہ ان کے دور کی جو شادی تھی، نکاح ہوا، اس کے دن نکاح ہوا، وداعی ہوئی، اور کبھی بھی چاہے جب بھی اس کے پاس پیسہ ہو وہ ولیمہ اچھی طریقے سے کر لے۔ یہ تھا سنت کا طریقہ۔ لیکن آج شادی نکاح تو دور، اس سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہیں سے شروع بدعت، کیا جیسے رسم و رواج کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں کی جاتی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے دین سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم خوشی سے کرتے ہیں بھائی، دین اسے نہیں سمجھتے ہیں، یہ بات کہہ کے ہم یہاں جھٹلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دین سمجھا جاتا ہے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل سے رک جاؤ، تو ان کے لیے وہ لوگ بدشگونی کا شکار بن جاتے ہیں، ان کی بدشگونی وہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہونے والا، بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شرکن، بلکہ بدشگونی شرک ہے، ہم تو بدعت ہم چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد شادی کا جب ماحول شروع ہوتا ہے گھر میں، 10 دن پہلے سے ناچ گانا شروع، شادی ہے بھائی، ناچ گانا شروع، چلیے شروع۔ خوشی منائیے، خوشی منانا آپ کا حق ہے، آپ کی زندگی کا حق،
لیکن ایسی خوشی مت منائیے جس خوشی سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے. آپ 10 دن نے 50 دن پہلے آپ کے گھر میں مہمان رکھیے, ان کو کھلائیے پلائیے, ان کی خوشیوں میں آپ شامل ہو یا آپ کی خوشیوں میں وہ شامل ہوں گے, اس سے کوئی حرج نہیں. آپ مہمان کی مہمان نوازی کریں گے, آپ کو ثواب بھی ملے گا. لیکن جو آپ اس میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, ناچ گانا یہ وہ اللہ والا جو بھی ہے بہار, یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ تو ہم اسے دین نہیں سمجھ رہے ہیں. اور جو سانچ کی جو رسم ہوتی ہے, اگر وہ نہ کیے تو وہاں بھی ہماری بدشگونیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر سانچ جب کرتے ہیں, کچھ ایسا میں نے سنا ہے, بہرحال وہ صحیح ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں, سانچک جب کرتے ہیں کسی بھائی کا سانچک ہو رہا ہے تو وہاں پر بہن اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ٹھہرے گی. اگر ویسا بہن نہیں ٹھہری تو کچھ ہو جائے گا کسی کو. اس طرح کی ان کی بدشگونیاں ہوتی ہیں. ایسی نہ جانے کتنی ساری بدشگونیاں. کیا یہ دین ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے اس طرح کیا؟ تو ہم اسے دین میں ایجاد نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم اس صورت کو لے کر میرے اور آپ کے نبی کے پاس جائیں گے؟ ان کے ہاتھ کا حوض کوثر ہم کیسے پیئیں گے اگر ہم نے یہ سب چیزیں ایجاد کر لی تو؟ اللہ محفوظ رکھیں. اللہ زبردستی بھی اس عمل کے ہمیں قائل نہ بنائیں. آمین. تو یہ ساری بدعتیں ہیں. ہاں, تو میں کیا کہہ رہی تھی آپ سے کہ جو فتنتن, اللہ رب العزت تم پر آفت ڈال دے گا اور انہیں دردناک عذاب بھی دے گا. کیوں؟ جو نبی کی مخالفت کرتا ہے, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, ان پر آفت ڈال دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. آج ہم پریشان حال ہے. اس کا یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آج مسلمانوں کی پریشانی کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ہمارے دین کی خلاف ورزی کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی. ہم پر آفتیں اس لیے بھی آتی, پریشانیاں. اور اللہ رب العزت تو یہاں پر دردناک عذاب کی وعید سنا رہا ہے, یہاں پر دردناک عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ تم مخالفت کرو گے تو تمہیں ضرور دردناک عذاب آ لگے گا. اس کے بعد بدعت کرنے والے کی ایک اور جو نقصان ہے وہ ہے اللہ سے دوری. اللہ سے دور ہو جاتا ہے بدعت کرنے والا. جیسے شریعت کے واجبات اور مستحبات اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. جو بھی شریعت کے صحیح طریقے کے جو بھی اعمال ہے وہ اللہ سے قریب کرتے ہیں. جس قدر ایک بندہ اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے, اس کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے, اس سے رکتا ہے, اسی قدر اللہ سے قریب بھی ہوتا ہے. اور جس قدر ان میں کوتاہی کا جذبہ آ جاتا ہے, یعنی جب وہ کوتاہی برتنے لگتا ہے, اسی قدر خود اللہ کی قربت سے, اس سے قریب ہونے سے وہ محروم ہو جاتا ہے, بلکہ سنت کی مخالفت کی راہ کو اپنا کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ایک اللہ سے دوری بھی ہے بدعت کرنے والی. اور دنیا آخرت میں ذلت اسے ملتی ہے, چونکہ حقیقی عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, جیسا کہ فرمان باری تعالی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, سورہ منافقون آیت نمبر 8. کیا فرماتا ہے؟ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے. جب ہم بدعت کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان گیا. لہذا مومن جس قدر اپنے دین پر قائم ہوتا ہے اور حدود شریعت کو پامال کرنے سے بچتا رہتا ہے, اسی قدر عزت کا وہ مستحق بن جاتا ہے, عزت کا وہ حقدار بن جاتا ہے,
اس کے برخلاف ایک بدعتی شریعت میں کمی و بیشی کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی شریعت میں کمی کر دیتا ہے یا پھر کچھ زیادتی کر دیتا ہے تو اس کے حدود کو پامال کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی ذلت کا وہ سردار بن جاتا ہے، یعنی ذلت اس کے لیے لازم و ملزوم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کیا جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، مومنوں کی راہ نہ اختیار کی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیتے ہیں جدھر وہ خود توجہ رکھتا ہو، یعنی جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہم کر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ رہنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، رہنے کا بہت برا ٹھکانہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ جہنم۔ فرما رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی شخص کے لیے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے، جیسے بدعت ایک نحوست، بدعت کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ ایسے شخص سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات یعنی بیزارگی کا اظہار کیا اور فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی جو بدعت کرتا ہے، جو میری سنت کو جھٹلاتا ہے، اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کے فریب کی اتباع کرتا ہے، لہذا وہ شخص اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ایک اور نقصان جو ہوگا وہ ہے ناقابل برداشت بوجھ۔ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اس پر نہ صرف اس کے گناہ کا بوجھ پڑتا ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی پڑتا ہے جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ یعنی جیسے میں نے جب شروع میں کہا تھا کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے عمل کا اسے فائدہ پہنچتے رہے گا، یعنی صدقہ جاریہ بن کر اس کی نیکی، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ اور جس طرح کوئی شخص کچھ گناہ ایجاد کر کے گیا، کچھ بدعت ایجاد کر کے گیا، کچھ برائی کی طرف کسی کو رہنما کر کے گیا تو اس کا بوجھ اس پر بھاری ہوگا اور اس گناہ کا بوجھ اسے قیامت تک ملتا رہے گا، جو قیامت تک اس پر عمل کرے گا۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام لوگوں کا گناہ اس پر ہوگا جس نے ایجاد کی۔ اس لیے علم کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یہ کام حق ہے کہ نہیں، یہ کام باطل ہے کہ نہیں، ہم جان بوجھ کر بتائیں گے کہ یہ باطل ہے تو باطل، حق ہے تو حق،
کیونکہ ہم بتا دیں گے پھر وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے گا، تب جا کر کیا ہوگا، اس کا عذاب یا ثواب ہم پر ہی ہوگا۔ اللہ ہم کو صحیح دین اور صحیح سمجھ، دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ ہاں تو دیکھیے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے سورۃ النحل آیت نمبر 25 میں کیا فرما رہے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے، جنہیں بے علمی سے یہ گمراہ کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جن کو گمراہ کر رہے ہیں دنیا میں، ان کا کاملۃ یوم القیامہ، اوزارہم کاملہ یعنی پورا مکمل بوجھ ان کا ہم پر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمارا مکمل بوجھ لیتے ہوئے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، ان کا بھی بوجھ لیں گے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اٹھائیے قرآن دیکھیے سورۃ النحل آیت نمبر 25، يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، جنہوں نے انہیں گمراہ کیا ان کا بھی، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ اپنے سر پر لیے پھریں گے۔ اللہ اکبر، اللہم صل۔ اور ایک تباہ کاری یہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی انہیں نہ ملتی، توبہ کی توفیق کا نہ ملنا، جیسے اہل بدعت کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بدعت کو معصیت نہیں بلکہ اطاعت سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ اگر وہ کچھ عمل کر رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی برا عمل کر رہا ہے اور وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ برا ہے، تو وہ چھوڑ دے گا، ہاں یہ عمل برا ہے چھوڑ دے گا۔ لیکن کوئی شخص اسے سرے سے نیکی سمجھ کر ثواب سمجھ کر کرتا ہے، آپ جا کر اسے بولیں گے کہ یہ برا عمل ہے چھوڑ دو، تو وہ کیسے چھوڑے گا، کیونکہ وہ تو اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا۔ یہی ہے بدعت، جو ہم نے نیکی سمجھ کر ایجاد کر لی، گناہ سمجھ کر نہیں، نیکی سمجھ کر ہم نے جو چیز کو ایجاد کر لی ہے یہی بدعت ہے۔ ہم پھر اس کے پیچھے سے ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو نیکی ہی کر رہے ہیں نا۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، نیکی نہیں ہے، ہم نیک عمل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر میرے اور آپ کے نبی کی مہر ضروری ہے۔ اسی لیے اس کو جب وہ خود کو برا نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو اطاعت پرست سمجھ رہا ہے، اسلام پرست سمجھ رہا ہے، تو وہ کیسے، اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ بدعت کو اطاعت تصور کرے گا تب اس سے توبہ کی ضرورت کیوں محسوس کرے گا، وہ توبہ کی ضرورت اسے محسوس ہی نہ ہوگی نا۔ تو میں توبہ کروں، میں تو گناہ ہی نہیں کر رہا ہوں، کس طرح کہے گا، یہ تو میری لیے نیکی ہے۔ البتہ جن پر اللہ تعالی رحم و کرم فرماتا ہے وہ لوگ اپنی بدعت کا شعور و احساس کرتے ہوئے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اسی میں شامل کرے۔ اگر ہم سے کبھی جانے انجانے میں کوئی بدعتیں ہو بھی گئی ہے تو اللہ رب العزت ہم کو معاف کرے اور ہمیں ان بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ اور بدعتی کی توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ جانیں گے۔ بدعتی کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت کو ترک کر دے، مکمل طریقے سے اس بدعت کو ترک کر دے، علم و عمل اور عقیدہ منہج ہر اعتبار سے اتباع سنت کو اپنائیں، سنت کی اتباع کریں۔ السلام علیکم۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدعتی کی توبہ کا طریقہ. بدعتی کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بدعت اور علم عمل اور خطاب و منحل ہر اعتبار سے سنت کی اتباع کریں، سنت کو اپنا لے، اور جس بدعت پر تھا، جس خرابی پر تھا، جس برائی پر وہ تھا، اس کی خرابی و برائی کو وہ خود اپنے سے بیان کرے، کیونکہ جو دوسرا بدعت کرنے والا ہو اسے بھی پتا چلے کہ ہاں یہ بدعت کہ اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی برائی کو وہ بیان کرے. یہ ہے اصل. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حق چھپانے والوں کی توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حق کو بیان کرے. جو حق چھپاتے ہیں، اب دیکھیے بدعتی لوگ جیسے ہی ہیں نا، حق چھپاتے ہوئے ہیں. حق جو ہے وہ چھپا کر، یہ علماء سو کا عمل ہے کہ وہ حق کو چھپا کر اپنی پیٹ کے لیے، کیونکہ ایمانداری سے اور حق بتاتے ہوئے کچھ کام نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا. تو علماء سو کا یہ عمل ہے کہ وہ لوگ حق کو چھپاتے ہوئے عمل کرتے ہیں. تو جو بھی بدعتی بدعت سے توبہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حق بیان کرے. کہ توبہ میں یہ شرط لازم ہے کہ وہ حق بیان کرے. یعنی کیا فرما رہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 اور 159 اور 160 میں کیا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. یعنی جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں. دیکھیے یہ بات واضح ہے. ابھی ہم نے کتنی آیتیں نہیں پڑھی قرآن سے، یہ ہم سے چھپی ہوئی تھی. کیا بدعت کرنے والا جو آپ سے کوئی مولوی اگر کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، تو کیا وہ یہ آیتیں آپ کو پڑھ کر سنایا کبھی؟ نہیں. حق چھپاتے ہیں، دلیلوں کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں میں لوگوں کے لیے، لیکن وہ لوگوں کے لیے بیان نہیں کرتے. ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. چھپاتے ہیں. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، جب ان کو صحیح حق معلوم ہو گیا اس سے توبہ کر لیں اور اس کی اصلاح کر لیں اور بیان کر دے، اصلحوا و بینوا، اور بیان کر دے کہ جو ہم پہلے سے عمل کرتے ہوئے آئے تھے وہ غلط تھا، وہ صحیح نہیں تھا. بلکہ آپ اگر ہٹ بھی گئے بدعت سے لیکن آپ بیان نہیں کر رہے، اس کی تحقیق بیان نہیں کر رہے، جیسے ہاں کر رہے تو کوئی کرنے دو، میں تو نہیں کرتی لیکن وہ میں غلط ہے بول کے بھی میں نہیں بولتی ہوں، اس طرح کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ بدعتی کی توبہ اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ اسے غلط ثابت کر دے. اگر آپ ہٹے ہیں اس بدعت سے، آپ ہٹے ہیں تو کیوں ہٹے؟ غلط نہیں ہے تو کیوں ہٹے؟ تو آپ کو بیان کرنا ہوگا کہ وہ غلط. وبینوا، ہاں جو شخص اصلاح کر لے اور اس کو بیان کر دے تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. بدعتی کا معاملہ حق چھپانے والے سے بدتر ہے. جو حق چھپاتا ہے اس سے بھی بدتر بدعتی، کیونکہ بدعتی نہ صرف حق کا مرتکب، حق کے چھپانے کا مرتکب نہیں ہے صرف، بلکہ حق کے خلاف دعوت بھی دیتا ہے. اللہ، حق کے خلاف دعوت بھی دیتا ہے. لہٰذا اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ جانے کہ اس کا عمل بدعت ہے، پھر وہ سنت کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس بدعت کی خرابیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے جس پر وہ اس سے پہلے عمل کیا کرتا تھا. اور سوء خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے اور بہت زیادہ نقصانات ہیں. انشاءاللہ
آگے جو سیشن ہے اور ایک بدعت کا ربیع الاول کی بدعتیں، تو اس میں انشاءاللہ آگے کی باتیں آئے گی. تب تک کے لیے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بدعتوں سے محفوظ رکھیں اور ہم تمام کو صحیح علم حاصل کر صحیح علم عمل کرنے والا بنائے اور ہم باپ داداؤں کے دین پر چلنے اللہ رب العزت ہم کو ہرگز نہ بنائے، صحیح شریعت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے اور جنت ہمارے لیے حلال کر دے اور جہنم ہم پر حرام کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر کوئی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. آمین بھیا. نہیں ہے کسی کا کوئی سوال تو ہم اینڈ کر دیں گے. ربنا تقبل منا انك جی عظما مبین سسٹر. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال تھا ایکچولی جو آپ نے بتایا تھا نا کہ مرحومین کے نام سے صرف 3 چیزیں ہم کر سکتے، جیسے اولاد اور کچھ مطلب یہ پوچھنے کا تھا کہ اگر کوئی پانی کا انتظام کہیں کروائے، ایسا بولتے نا کہ کوئی مدرسہ بنائے یا مسجد بنائے تو اس کا بھی صالح ثواب ان تک پہنچتا رہے گا جب تک وہاں پر تلاوت ہوتی. مطلب وہ خود بھی اگر بنا کے گئے دنیا میں تب تک سے تو اس کا ثواب ملے گا، یا ان کی اولاد ان کے نام سے صدقہ کر رہی ہیں، صدقے کے نام پر وہ کام کر رہی ہیں تو وہ بھی چلے گا. لیکن جی کھانا کھلانا یہ کوئی بھی صحیح حدیث سے یا پھر علماء کے قول سے ثابت نہیں. نہیں کھانا کھلانے کا نہیں، میں یہی سوال یہ تھا کر کہ اگر سکتے ہیں کچھ جیسے مدرسہ کنواں بنائے یا کھدوا پھر دیے. ہاں کنواں جی جی کھدوا ہاں، دیے، وہاں پر پانی کا اور انتظام کر دیے. جی وہ ڈولا جو رہتا نا ہاں میت، تدفین وہ کے اگر لیے. جی ہاں جی 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 ہاں اگر وہ بھی اگر انتظام کرے جہاں پر کمی ہے وہ چیزیں، جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہوتی نا ہاں کبھی کبھی. کر سکتے ہیں کر سکتے جی جی اوکے ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. ہیں. آمین. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.